کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، اور کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں ہی رہا۔ ہماری ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی بہاولپور میں رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے شام اکٹھے واک پر نکل جاتے۔ سردیوں کی ٹھنڈی شام میں وہ خوبصورت شال پہنے میرے ساتھ چلتی، اور واپسی پر ایک چھوٹی سی ٹی شاپ پر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے کا مزہ لیتی، اور میں اس کے دیدار کا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ ہمیں ایک دوسرے کی عادت سی ہو گئی، اور ہم بے حد محبت کرنے لگے۔ اپنے پیار کا اظہار کرنے کے بعد ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات کی۔ وہ ملاقات اتنی خوبصورت تھی کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری شادی کے لیے ہمارے گھر والے تو مان جاتے، مگر اس کے گھر والوں نے کبھی نہیں مانا تھا، کیونکہ اس کا رشتہ پہلے ہی اس کے کزن کے ساتھ طے ہو چکا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے سے ڈرتی تھی، مگر میرے بار بار اصرار کرنے پر اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، تو اس کے گھر والوں نے اسے مارا پیٹا، گھر میں قید کر دیا، اور اس کا فون بھی چھین لیا، جس کی وجہ سے اس دن کے بعد ہمارا رابطہ مکمل ختم ہو گیا۔ پھر مجھے خبر ملی کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بچ گئی اور صحیح سلامت ہے۔ میں نے اسے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میری ہر کوشش ناکام رہی۔ اب مجھے اس کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کس حال میں جی رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور اس پر کیا گزر رہی ہے۔ میں اب اس کی یاد میں اور اس کے انتظار میں تڑپتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ دیوانوں کی طرح اس کی گلی محلوں کے چکر بھی لگاتا ہوں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر چلا جاؤں، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے اس کی عزت خراب نہ ہو جائے۔ میں اسے بے حد پیار کرتا ہوں اور شدت سے اس کا انتظار کرتا ہوں۔ مجھے اپنے پیار پر یقین ہے کہ ایک دن وہ لوٹ کر آئے گی اور ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے۔ تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی۔